نقطۂ تعلیم کی طرف ہم آتے ہیں. بہت دلچسپ بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں سب سے پہلے سماعت کا ذکر کیا ماں کے پیٹ میں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور قرآن کو سننے والا کلام بنایا اور پڑھنے والا کلام بنایا. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ریڈیو سے مثلا سن سکتے ہیں بغیر دیکھے اور پورا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹی وی ہو اور اس میں آواز نہ ہو تو آپ اس کو واچ نہیں کر سکتے. یہاں پر تصویر نہیں ہے لیکن کام چل رہا ہے، یہاں تصویر ہے لیکن آواز نہیں ہے، کام نہیں چلتا. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اس میں تصویر نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کے سامنے صرف تصویر اور دو اصحاب کی جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوگا کیا ہو رہا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی صورت میں سننے اور پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے. یہ ایک پہلو ہے جو کہ زیادہ پاورفل ہے تصویر سے، اور جب اس کو کائنات کے ساتھ ملایا جائے جیسے میں نے اس سے پہلے کہا، تو ساری کائنات، نہ صرف وہ کائنات جو انسانوں کے علاوہ بلکہ خود انسان بھی، جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو خود انسانوں میں آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے کہ کوئی کیسے کیسے انسان ہوتے ہیں، کیسے کیسے سابقہ پڑے گا، یہ سارا لائیو چلے گا. اگر آپ کسی کا موڈ اچھا کرنا چاہتے ہو کسی مریض کا صبح میں، تو کیا کیجئے، آپ 3-4 لوگ مل کے الگ الگ سے پہلا جائے اور کہے ماشاءاللہ آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جائے، وہ جو ہے دوسرے انداز سے کہے ارے کل آپ جو ہے کمزور لگ رہے ہیں، آج تو الحمدللہ حالت آپ کی بہت اچھی ہے. 3-4 لوگ اگر جائیں تو مریض خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے. آن دا ادر سائڈ یہ آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گی دوسری مثال، کہ اگر کسی کا موڈ خراب کرنا ہو، شیطانی کام ہے لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں، تو آپ 3-4 لوگ جائیں، اچھا خاصا بیٹھا ہے وہ اپنے گھر میں یا آفس میں، آپ بولے کیا ہو گیا آپ کو، طبیعت صحیح ہے؟ بولے کچھ نہیں ہوا میرے کو. اچھا نہیں آپ کا کچھ چہرہ، وہ چلنے جانے کے بعد 1-10 منٹ دوسرا ہے، ارے آپ ایسا لگ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا. تیسرا بھی ایسا کہ بات کرے آپ کی آنکھوں کے کچھ ڈل لگ رہی ہے، کچھ رات میں نیند ہوئی نہیں، تو وہ اپنے آپ پہ شک کرنے لگے گا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی صبح میں آ کے صرف الفاظ میں کچھ جھڑک دے یا آپ کو جو ہے غلط باتیں کہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں الفاظ کا بہت بڑا اثر ہے. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ پورا فیلڈ ہے کہ انسانوں کو کس طرح زبان سے کنٹرول کیا جائے، باتوں سے کنٹرول کیا جائے. ہم کیا کہنے جا رہے ہیں بات، بلکہ ریسرچ بھی ہوئی ہے. اور ایک بات، آخری بات، ہیومن نیچر جو ہے آج کی ریسرچ کے مطابق از کریٹڈ بائی لینگویج. وی ٹاک آور سیلوز انٹو ایگزسٹنس. انسانی فطرت کو آپ اور اپنے موڈ کو تیار کرنا ہو تو اپنے آپ سے بات کر کے آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. یہ تو اس کو چھوڑیے، لیکن میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان نعمت دی. صبح صبح نیند کے بعد فجر سے اٹھایا اور کہا فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز میں ہم کو آیتیں سنائی. اللہ تعالیٰ کا الہی ڈوزیج دیا. صبح ہمارے پاس بہت پہلے تک رواج تھا، ہونا چاہیے قرآن، ان قرآن فجر کانا مشہودہ، تلاوت کرتے ہیں لوگ. صبح آپ تلاوت کیجئے، آپ کی زبردست پروگرامنگ ہوگی، زبردست تیاری ہوگی. اور صبح آپ کو کوئی اچھا ٹرینر ملے، اچھا جو ہے پورا جذبات میں چڑھا کے پھر دنیا میں بھیجے، آپ ہر چیز کو فیس کریں گے. اور قرآن میں یہ ہے، اور قرآن میں یہ ہے، یہ ڈیوائن پروگرامنگ ہے. لیکن اگر ہم فجر کی نماز کو جائیں، جیسے ایک شخص دودھ خریدنے جاتا ہے لیکن چھنی لے کر یا چھلنی لے کر، تو دودھ تو ملے گا لیکن گزر جائے گا. اگر ہم جائیں اور ہم قرآن نہ سمجھتے ہوں تو ہدایت اور بہترین نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی آئیں گی، کان سے نکلیں گی، ادھر سے چلے جائیں گی، آنکھوں سے آئیں گی، چلے جائیں گی، اور ہم محروم کے محروم رہیں گے. ٹھیک ہے پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو مقصد ہے، اور یہ اگر ہم سمجھ سکتے ہوں اور نہ کرتے ہوں تو پھر یہ تو کمی ہے.
تو بہرحال اس عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے تحفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس پروگرام میں آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.